من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 167 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ واضح فرما دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے طرف ہم جو وحی نازل کر رہے ہیں یہ صرف ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ ہی کی طرف وحی نازل کی، اس سے پہلے بھی ہم وحی نازل کر چکے ہیں دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ یہ گویا نئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے رسولوں تک اپنے صادق اور امین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے ہیں، جیسا کہ ہم ان کو آپ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہم نے وحی بھیجی۔ یہ اصل میں بتانا یہودیوں کے لیے تھا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بول رہا ہے، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ اس سے پہلے بھی بہت سے نبی آئے اور چلے گئے، ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل کی۔ تو کتابیں نازل کیسے ہوئیں؟ اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی ان تک کے یہ پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔
ان سب کی طرف بھی ہم پہلے وہی بھیج چکے ہیں. اور آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے داؤد کو زبور دی. وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا, کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی. اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا جس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں, صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ رب العالمین نے کل مفسرین جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے کل 104 کتابیں نازل فرمائیں. کتنی کتابیں؟ 104 کتابیں. صحیفے ملا کر, کتابیں اور صحیفوں کی تعداد ملا کر اللہ رب العالمین نے اس کو ہم نے التفسیر والمفسرون ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے فضیلت کے کورس میں, اس میں پڑھا تھا کہ 104 کتابیں اللہ رب العالمین نے بھیجی. ان میں 4 کتابیں جن کا نام سبھی جانتے ہیں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن کریم. قرآن کریم, یہ 4 کتابیں اللہ رب العالمین نے یہ جو 103 کتابیں تھیں صحیفوں کو ملا کر, انکلوڈ تورات, زبور, انجیل اور تمام صحیفے, یہ جو 103 کتابیں تھیں ان 103 کتابوں کے خلاصے میں اللہ رب العالمین نے پیش کیا قرآن پاک کو. کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی حالات پیش آئے جو دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ پیش آئے تھے. دوسرے نبیوں کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ان کو آرے سے چیر دیا گیا, آرے سے چیر دیا گیا, سولی پر لٹکا دیا گیا, محبوباؤں کے کہنے پر قتل کر دیا گیا. بہت سے نبی ایسے گزرے کہ جن کے ماننے والوں کی تعداد چند تھی, چند. کچھ تو ایسے تھے کہ جن کے ماننے والے کچھ بھی نہ پیدا ہو سکے, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری, ہمت نہیں ہاری اور کام وہ کرتے چلے گئے, جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کام کی طرف کوئی آئے اور نہ آئے, اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے, لیکن آپ کی زندگی کا مقصد ہے کہ آپ یہ کام کریں. اور اللہ رب العالمین نے خلاصے کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر نبی کے ساتھ یہ بات کامن رہی, ہر نبی کے ساتھ کامن ہے یہ بات کہ اللہ کی عبادت ہو اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں انسان کی جو ٹھیکے داری چلتی ہے, جو اجارہ داری چلتی ہے, جو آدمی اپنی مرضی کے مطابق منمانے کام کرتا ہے, جیسی چیزیں چاہتا ہے ویسی منوا لیتا ہے, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جیسا اس کو زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں, وہ ویسی زندگی گزارے, اور وہ زندگی طاغوت کے اجتناب کے ساتھ ہو. ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ رہا. تو ان 103 کتابوں کے خلاصے میں اللہ رب العالمین نے پیش کیا یہ قرآن پاک کو, اور اللہ رب العالمین نے ٹوٹل 104 کتابوں کے خلاصے میں
پیش کیا سورہ فاتحہ کو. 104 کتابوں کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے احادیث میں اس کو ام القرآن کہا گیا. احادیث میں اس کو ام القرآن کہا گیا. لیکن اس نبی کی امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی اچھے سے نہیں جانتی. نبی کی امت کو چھوڑو، اس کے جو علماء ہیں وہ اس کی حقانیت کو اچھی طرح سے نہیں جانتے. اگر وہ اس کی حقانیت کو، اگر وہ اس میں پوشیدہ پیغام کو جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کو سمجھ لیتے تو شاید جو آج ان کا حال ہے وہ حال نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا. یہ آپ انداز دیکھیے شریعت کا، احادیث کا یا قرآن پاک کا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. دوا کب اثر کرتی ہے؟ جب حلق سے نیچے اتر جائے. آدمی عمل میں اس کو لے آئے. بھائی ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیا، ایک دوا لکھی اور دوا لکھنے کے بعد میں کہا کہ اس کو آپ کو ایسا ایسا لینا ہے اور ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. آدمی نے پورا احتیاط کیا اور پورا احتیاط کرنے کے بعد اس دوا کو لیا اور دوا اس کے حلق سے نیچے اتری. دوا اس کے حلق سے نیچے اتری. اب پھر دوا نے کام کرنا شروع کیا. اب جب قرآن لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن لوگوں کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو عمل نہیں ہوا تو قرآن حلق سے نیچے نہیں اترا. اب قرآن ہی جب آدمی کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو اس کو کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ کیا وہ خاک راہ راست سے ہمکنار ہوگا؟ اور یہ بہت بڑی بات ہے، میں یہ جو بول رہا ہوں کہ علماء کرام بھی اس آیت کے معنی و مفہوم کو سمجھنے سے قاصر. صرف ترجمہ سمجھ لینا کافی نہیں. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ذکر کیا ہے ان کو جاننا ضروری، جن سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچنا ضروری. اب تم اسی سے نہ بچو تو تمہارا عمل کیسا؟ مثال کے طور پر میں آپ کو سورہ فاتحہ کے آخر کا حصہ بیان کروں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یہ دیکھو آمین بولے انہوں نے، وہاں بھی ہے صاحب. یہ پیمانہ بنا دیا گیا. آپ نے آمین بولا تو آپ وہاں بھی ہو گئے اور آمین آپ نے نہیں بولا تو آپ سنی ہو گئے. اب لڑا دیا نبی کی امت کو. اس میں نبی کی امت لڑ رہی ہے، فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، مسلکوں میں بٹی ہوئی ہے. اس کی بنیاد پر آپ نے دعات نہیں پڑھا صاحب، آپ نے دعات پڑھا ہے. آپ کو دعات پڑھنا چاہیے، آپ کو دعات پڑھنا چاہیے. قرأت کے بارے میں آدمی کیا جانے؟ تھوڑا بہت اگر قرأت کے بارے میں جان رہا ہو، قرأت کے بارے میں اگر آدمی جان رہا ہو تو اتنی باتیں نہ کریں. بھائی ضاد کا مخرج کیا ہے؟ ضاد آدمی کے زبان سے اگر ادا نہیں ہو پا رہا ہے، زبان کے دونوں کنارے دونوں طرف کی دہاڑوں پر ٹکرائیں گے، دونوں طرف کی دہاڑ کی جڑوں میں، تب کیا نکلے گا؟ ضاد. اب مخرج ہی نہیں معلوم کہ کون سے لفظ کا کیا مخرج ہے. ہم مخرج بتانے نہیں بیٹھے. بتانا اصل مقصود یہ ہے کہ نبی کی امت میں افتراق کیسے ڈالا گیا. اب آپ لوگوں کے ضاد ہے کہ ضاد ہے، آپ کو آمین بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے، لیکن جو پیغام اس میں پوشیدہ ہے اس کو شاید ہی کسی کو بیان کرتے ہوئے آپ نے سنا ہو. پڑھتے سب ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی جنازے کی نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت ہو، فرض ہو، کوئی بھی نماز ہو، عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز ہو، صلاۃ استسقاء ہو،
सलात कुसूफ हो, सलात खुसूफ हो। ये मौलाना साहब कौन कौन सी नमाजों के नाम बता रहे हैं आप? हमने जिंदगी में कभी इन नमाजों के नाम नहीं सुना, तो फिर जिंदगी भर करते क्या रहे? तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 65 साल 70 साल एक जिंदगी दी थी, उस जिंदगी में तुमने समझा क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें उन लोगों के रास्ते पर चलने से बचा जिन लोगों के ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ और जो गुमराह हो गए। अब मौलाना साहब से पूछो, आप किसी से भी पूछना कि मौलाना साहब मुझे तो पता नहीं, ये ज़रा इनके बारे में बताइए आप कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान फरमाया कि जो गुमराह हो गए, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब नाजिल हुआ, इससे मुराद कौन है? इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इक़्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तक़ीम, इक़्तिज़ाउस सिरातिल मुस्तक़ीम के अंदर जिक्र करते हैं कि मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिम, इससे मुराद यहूद व नसारा है। अब आपको कड़ी जोड़नी पड़ेगी कि ये यहूद व नसारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके बारे में बयान फरमा रहा है कि वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि यहूद व नसारा तुमसे राजी नहीं हो सकती जब तक कि तुम इनकी मिल्लत की इत्तिबा ना कर लो। हाँ, तुमने अगर इनकी मिल्लत की इत्तिबा कर भी ली तब भी ये तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, तब भी ये तुम्हारे ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि उर्दू का इंसाइक्लोपीडिया, उर्दू का इंसाइक्लोपीडिया आप उठा करके देखें और लफ्ज़ जमहूरियत उसमें सर्च करें, लफ्ज़ जमहूरियत उसमें सर्च करें तो उसके बानी के नाम पर आता है कि जिसने उसको बनाया, जिसने उसकी बुनियाद डाली, वो इब्राहम लिंकन था, जो एक यहूदी था। आज दुनिया में पूरा का पूरा वो निज़ाम कायम है, पूरा का पूरा वही सिस्टम नाफिज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदा एक तरफ दुआ कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें इनके रास्ते पर चलने से बचा, और जैसे ही आमीन बोलकर वो मस्जिद से बाहर निकला, उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ा और वोट देने के लिए चला गया। ये जमहूरियत किसका बनाया हुआ है? ये बनाया किसने, बनाया किस लिए? जरा थोड़ा सर्च करो इसके बारे में, जरा थोड़ा तहकीक करो इसके बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि इसके बानी जो हैं उन्होंने इसको इस्लाम की मुखालिफत में इसकी बुनियाद डाली और धीरे धीरे करके आज पूरी दुनिया पर यह निज़ाम कायम है कि इंसान पर इंसान का बनाया हुआ कानून चलेगा, इंसान पर अल्लाह का बनाया हुआ कानून नहीं चलेगा। अल्लाह के बनाए हुए कानून में यह है कि बंदे को उसके पूरे पूरे हुकूक मिलने चाहिए, लेकिन इंसान के बनाए हुए कानून में यह कि जो जितना ज्यादा अपनी जेब भर सके उतना भर ले। पोस्टें खूब आ रही फेसबुक वगैरह में कि एक सूटकेस है, उसके ऊपर बच्चा लेटा हुआ है और मां घसीटते हुए चले जा रही। बोलेगा कौन? जिम्मेदार हो आप सबके चरवाहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। ठीक है, अभी दुनिया चलाने का तरीका तुम्हारे पास में है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बागडोर तुम्हारे हाथ में दी है, तुम्हारे हाथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बागडोर दी है। अब वो शैतान ने कैसे क्या पैगंडे अपनाए जिसके जरिए से जमहूरियत नाफिज हो गई पूरी दुनिया में और लोगों ने उसी को सच्चा दीन समझ लिया और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन उसमें आप देख रहे हो इसका इतना भयानक चेहरा लोगों के सामने आ रहा है कि इंसान की ज़बान बयान करने से कासिर है। इंसानियत के नाते थोड़ा दिल दुखता है
دل دکھتا ہے کہ ایسا کم از کم نہیں ہونا چاہیے. یہی اگر اس قرآن کا سسٹم ہوتا تو جو محتاج ہے اس کے گھر تک اس کا حصہ ضرور پہنچ جاتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت میں رات میں سویا نہیں کرتے تھے, چکر لگایا کرتے تھے کہ کیا حال ہے, کیا معاملہ ہے, دیکھا جائے. اور جو ضرورت مند ہوتا تھا اس تک اپنی پیٹ پر خود لاد کر پہنچاتے تھے. ان کا خادم بولتا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, مجھے دیجیے آپ. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ میرا بوجھ ہے, میں اسے ڈھونگا کہ میری موجودگی میں, میری خلافت میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ فلانے گھر میں چولہا نہ جلے. ایسا نہیں کیا کہ 5 کلو چاول پہنچا دیے ہوں, بورا اٹھایا, اپنی پیٹھ میں لادا اور لے جا کر کے پہنچا دیا. تو یہ جو نظام جمہوریت ہے یہ انسان کا بنایا ہوا, اور اس کو بنانے والا ایک یہودی اور اس کو ماننے والا دنیا کا آدمی تو ہے ہی, ایک مسلمان بھی جو اللہ رب العالمین سے نماز میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو اس کے راستے پر ہم چلنے سے بچا, اور پھر جب باہر نکل رہا ہے تو وہ اسی کے راستے پر چل رہا ہے. اگر اس راستے کی کوئی ویاخیا کر رہا ہے, اس کی کوئی تشریح کر رہا ہے کہ یہ راستہ ایسا ہے, تو پھر اس کے بارے میں ٹپڑیاں کی جا رہی کہ نہیں, یہ جو کچھ بول رہے ہیں یہ صحیح نہیں, یہ غلط ہے. تو جانتے ہیں سورہ فاتحہ کی اہمیت. یہ آپ کو میں نے صرف ایک ٹریلر دیا, ورنہ صرف الحمدللہ ہمارے استاذ آئے اور الحمدللہ انہوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین, اور جو تفسیر اس کی شروع کی 45 منٹ کا پیریڈ مسلسل 7-8 دن تک کی صرف الحمدللہ کی ہی تشریح کرتے رہے. وہ صرف الحمدللہ کی تشریح 7-8 دن تک کی. باقی آگے کی جو چیزیں ہیں وہ باقی ہیں ابھی. پھر کہا کہ اگر اس طرح سے ہم تشریح کرنے لگے تو پورا قرآن رہ جائے گا اور کچھ سمجھ میں, جو سمجھانا مقصود ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین نے اسی لیے تفصیل کے لیے یہ کتاب نازل فرما دی اور سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا, اور اسی لیے اس کو ہر نماز میں دہرانے کا حکم دیا گیا کہ آدمی دہراتا رہے اور اس کے دماغ میں یہ کھٹکا آئے کہ ہم یہاں پر اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں کہ ان کے راستے پر ہم کو چلنے سے بچا, اور پھر ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں, بہت بڑی بات بول رہا ہوں کہ علماء بھی سورہ فاتحہ کے مفہوم اور اس کے معنی اور اس کے مطلب کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اگر وہ سمجھ رہے ہوتے تو شاید ان کی زندگی میں یہ عمل نہ ہوتا. تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سی کتابوں کو نازل کیا, آپ کی طرف جو ہم وہی نازل کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب, عیسیٰ, ایوب, یونس, ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں, اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. یہ تو وہ معروف رسول کرام ہیں, رسول ہیں معروف, ان کے نام ہیں جن کے نام آپ جانتے ہو. ہم نے ان کی طرف بھی وحی کی جن کے نام تم نہیں جانتے. خوب آپ تفتیش کرنے کے بعد میں نکالو گے تو 24-25 نام آپ کو ملیں گے کہ اتنے نام انبیاء کرام و رسول عظام کے ہیں. ان کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے بہت سے نبیوں کو بھیجا. اللہ رب العالمین صاحب بیان فرما رہا ہے کہ ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. اب اللہ رب العالمین ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بتا رہا ہے تاکہ یہ بتا دیں کہ دیکھو یہ امی آدمی ہے, اور جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے ان کو یہ کیسے جانتا ہے. گویا یہ بات بذریعہ وہی اس کے پاس آ رہی ہے. اب تو تم اس کی بات کو مان لو, اب تو تم اس کے قول کو مان لو کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے, یہ اللہ رب العالمین کے پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہے.
उसी चीज़ का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया कि हमने मूसा से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ बज़रिए गुफ्तगू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से की, बाकी दूसरे नबियों से गुफ्तगू नहीं की। मूसा ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि लन तरानी, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। कहा फिर भी जब जिद हुई, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु, जब तजल्ली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिखाई एक नमूना, खर्रा मूसा सैक़ा, चीख मार के मूसा बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। गोया दुनिया में आदमी की आंखों के अंदर वो ताकत नहीं कि वो अपने रब को देख सके। आदमी के अंदर सवाल पैदा हो सकता है कि यार कैसे, जिसने पैदा किया उसको वो क्यों नहीं देख सकता। तो सिर्फ एक छोटी सी बात का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया ही में रखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हवा बनाई है, जो हवा बनाई है, उस हवा को आदमी अपनी आंखों से देख सकता है। उस हवा को आदमी अपनी आंखों से देख सकता है? नहीं देख सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी आंखों में इतनी ताकत नहीं दी कि वो हवा को देख सके। जब वो हवा को नहीं देख सकता तो हवा के बनाने वाले को कैसे देख सकता है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बयान फरमाया कि हमने मूसा से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए। सारे रसूलों का काम था कि ये खुशखबरी दें और लोगों को डराएं, तो रसूलों ने लोगों को डराया और खुशखबरी दी ताकि उनको मबूस कर देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत ना रहे, कोई हुज्जत बाकी ना रहे। आदमी ये ना कहे कि मुझ तक के बात नहीं पहुंची थी, काश अगर मुझ तक के बात पहुंच जाती तो मैं इस बात को मान लेता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलों को पहुंचाकर अपनी हुज्जत को तमाम कर दी। और अल्लाह बहरहाल गालिब रहने वाला और हकीम व दाना है। लाकिन अल्लाह यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही, मगर अल्लाह गवाही देता है कि जो कुछ उसने तुम पर नाजिल किया है अपने इल्म से नाजिल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बयान फरमाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दे रहा है कि ये नहीं मानते हैं तो ना माने, ये नहीं मानते हैं तो ना माने, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाही देता है। अब जिसकी बात के बारे में रब गवाही दे दे कि हमने पहुंचाया, हमने नाज़िल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है, और उस पर आपका यकीन ना हो, उस पर आपका इत्मीनाद ना हो, तो फिर आपको कोई समझा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है कि मगर अल्लाह गवाही देता है कि जो कुछ उसने तुम पर नाजिल किया है अपने इल्म से नाजिल किया है, और इस पर मलाइका भी गवाह हैं। अगर से अल्लाह का गवाह होना बिल्कुल किफ़ायत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो गवाही दी सिर्फ वही काफ़ी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मलाइका का भी जिक्र किया कि मलाइका भी इस बात के गवाह हैं, क्योंकि फरिश्ते ही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास में, फरिश्ता ही तो वही लेकर के नाजिल होता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि मलाइका भी गवाह हैं, गर्चे अल्लाह का गवाह होना बिल्कुल किफ़ायत करता है। जो लोग इसको मानने से खुद इनकार करते हैं और दूसरों को खुदा के रास्ते से रोकते हैं, वो यकीनन गुमराही में हक़ से बहुत दूर निकल गए हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा, कि जो लोग इसको मानने से खुद इनकार करते हैं और दूसरों को खुदा के रास्ते से रोकते हैं, वो यकीनन गुमराही में हक़ से बहुत दूर निकल गए हैं। इस आयत के ज़िम्न में काफ़ी कुछ बात करनी है, लेकिन बात लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इस आयत से यानी आयत नंबर 167 से हम अगले दर्स में गुफ्तगू करेंगे 171 तक इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक अमल करने वाले बन जाएं। यहूद व नसारा की रविश पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें चलने से बचा लें। इनका जो बनाया हुआ रास्ता है, ये जो दीन जमहूरियत है, इसको अच्छी तरह से समझने और इसका इनकार करने की तौफीक बख्श दे, तागूत का इनकार करने की तौफीक बख्श दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन।